بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریک ہائی اسکول سے آپ کی معلمہ سلمیٰ اعجاز جماعت نہم کے طلباء و طالبات کو اردو ادب کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم حضرت عمارہ کے عنوان سے نظم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے شاعر کا تعارف۔ نظم حضرت عمارہ کے شاعر حفیظ جالندھری ہیں۔ شاعر کی شعری خصوصیات و اسلوب بیاں۔ حفیظ جالندھری اردو کے وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے ہندی بحروں کو اردو میں رائج کیا۔ حفیظ کی نظموں میں ترنم اور موسیقیت نظر آتی ہے جو ان کی شاعری میں خوبصورتی پیدا کرتی ہے۔ ان کی غزلیں بھی اردو ادب میں ایک انفرادی مقام رکھتی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس وقت آپ کے سامنے آپ کی کتاب مجموعہ نظم و نثر میں سے صفحہ نمبر 78 پر حفیظ جالندھری کی لکھی ہوئی نظم حضرت عمارہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ آپ بھی اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 78 کھولیے۔ ہم حضرت عمارہ کی پہلے بلند خوانی کرتے ہیں اس صفحے پر لکھے ہوئے اشعار کی۔ احد میں خدمتیں جن کی بہت ہی آشکارا تھیں، انہی میں ایک بی بی حضرت عمارہ تھیں۔ پہ اسلام دے کر اپنے فرزندوں کی قربانی، پلاتی تھیں یہ بی بی زخمیان جنگ کو پانی۔ نبی کی ذات پر جب جھک پڑے ایمان کے دشمن، ہوئے اس زندگی بخش جہاں کی جان کے دشمن۔ اسی شمع ہدیٰ پر جب پلٹ کر آ گئی آندھی، تو اس بی بی نے رکھ دی مشک چادر سے کمر باندھی۔ تھے اس کے شوہر و فرزند بھی مصروف جاں بازی، رسول اللہ پر قربان تھے اللہ کے غازی۔ ہوئی یہ شیر زن بھی اب قتال و جنگ میں شامل، سپر بن کر لگی پھرنے بگرد ہادیِ کامل۔ یہ اپنی جان پر ہر زخم دامن گیر لیتی تھی، کوئی حربہ وجود پاک تک نہ آنے دیتی تھی۔ نظر آئی نئی صورت جو حرز جان پیغمبر، کیا یک لخت بڑھ کر حملہ اس بدکیش نے اس پر۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے صفحہ نمبر 78 پر جو اشعار تھے ان کو پڑھا۔ اسی صفحے میں سے میں نے آپ کے لیے وہ الفاظ منتخب کیے ہیں جن کے معنی آپ کے لیے نئے ہوں یا آپ مشکل الفاظ جنہیں کہہ سکتے ہیں۔ آئیے ہم ان الفاظ کو معنی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ احد، جنگ احد، آشکارا، واضح، ظاہر، نظر آنا۔ پہ اسلام، اسلام کے لیے۔ فرزندوں، بیٹوں۔ زخمیان جنگ، جنگ میں زخمی ہونے والے۔ جھک پڑے، حملہ آور ہوئے۔ ایمان کے دشمن، کافر۔ زندگی بخش جہاں، دنیا کو زندگی عطا کرنے والے۔ شمع ہدیٰ، ہدایت کی روشنی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشک، جانور کی مشک، مشک، جانور کی کھال سے بنی ہوئی پانی بھرنے کی مشک۔ جاں بازی، جان قربان کرنے والے۔ اللہ کے غازی، کافروں سے لڑنے والے۔ شیر زن،
شیر جیسی بہادر عورت، قتال و جنگ، لڑائی اور جنگ، سپر، ڈھال، بگرد ہادی کامل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف یا ارد گرد، دامن گیر، مدد چاہنے والا یا روکنے والا، حربہ، حملہ، چال، چالاکی، وجود پاک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک، حرز جان پیغمبر، بہت عزیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یک لخت، اچانک، بدکیش، کافر، دشمن۔ عزیز طلباء و طالبات، اس وقت آپ کے سامنے حضرت ام عمارہ جو حفیظ جالندھری کی لکھی ہوئی نظم ہے اس کا صفحہ نمبر 78 موجود ہے۔ آئیے ہم ان اشعار کو سمجھتے ہیں کہ شاعر حفیظ جالندھری نے اپنے ان اشعار میں کس طرح سے جنگ احد میں کی جانے والی حضرت ام عمارہ کی خدمات کو واضح کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے 4 اشعار کو پڑھتی ہوں۔ ہم اس صفحے میں سے 4 اشعار کو پڑھیں گے اور پھر میں آپ کو ان کی وضاحت سمجھاؤں گی۔ احد میں خدمتیں جن کی بہت ہی آشکارا تھیں، انہی میں ایک بی بی حضرت ام عمارہ تھیں۔ پے اسلام دے کر اپنے فرزندوں کی قربانی، پلاتی تھیں یہ بی بی زخمیان جنگ کو پانی۔ اس بند میں شاعر فرماتے ہیں کہ جب جنگ احد لڑی جا رہی تھی تو بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اس میں حصہ لیا۔ وہ جنگ میں مسلمانوں کو پانی پلانے کا کام کرتی تھیں۔ اس جنگ میں ان کے شوہر اور فرزند بھی شامل تھے۔ ان کے فرزندوں نے اس جنگ میں شہادت پائی تھی۔ وہ زخمیان جنگ کو پانی پلاتی تھیں۔ نبی کی ذات پر جب جھک پڑے ایمان کے دشمن، ہوئے اس زندگی بخش جہاں کی جان کے دشمن، اس شمع ہدیٰ پر جب پلٹ کر آ گئی آندھی، تو اس بی بی نے رکھ دی مشک، چادر سے کمر باندھی۔ ان اشعار میں شاعر فرماتے ہیں کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو خطرہ تھا اور کفار نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، تو اس بی بی حضرت ام عمارہ نے مشک رکھ دی اور چادر سے کمر کو باندھا اور میدان جنگ میں شامل ہو گئیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے کے لیے۔ تھے اس کے شوہر و فرزند بھی مصروف جاں بازی، رسول اللہ پر قربان تھے اللہ کے غازی۔ ہوئی یہ شیر زن بھی اب قتال و جنگ میں شامل، سپر بن کر لگی پھرنے بگرد ہادی کامل۔ ان اشعار میں شاعر فرماتے ہیں کہ بی بی حضرت ام عمارہ کے شوہر اور فرزند بھی جنگ میں شامل تھے اور جنگ لڑ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان کرنے کے لیے ان کے فرزند تیار تھے، تو یہ بی بی بھی جنگ میں شامل ہو گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ڈھال بن کر پھرنے لگیں تاکہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ نہ کر سکے۔ یہ اپنی جان پر
ہر زخم دامن گیر لیتی تھیں، کوئی حربہ وجود پاک تک نہ آنے دیتی تھیں۔ نظر آئی نئی صورت جو حرز جان پیغمبر، کیا یک لخت بڑھ کر حملہ ایک بدکیش نے اس پر۔ ان اشعار میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ بی بی ہر وار، ہر حملہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو رہا تھا یا ہوتے ہوئے جب وہ دیکھ رہی تھی، وہ اپنے اوپر لے لیتی تھی۔ کوئی وار، کوئی حملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک تک پہنچنے نہیں دیتی تھی۔ ایک بدبخت کافر نے ان پر ایک وار کیا تھا جسے انہوں نے اپنے اوپر لے لیا۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہماری کلاس جس میں ہم نے حضرت بی بی ام عمارہ حفیظ جالندھری کی لکھی ہوئی نظم کے اشعار، جو کہ ہم نے 4 اشعار کی صورت میں پڑھے، اس پہلے سیشن میں جو کام ہے تحریری اس وقت میں آپ کو وہ سمجھا رہی ہوں۔ اگلے سیشن میں ہم اس نظم کو مکمل کریں گے۔ جماعت نہم کے لیے دیا جانے والا تحریری کام۔ نظم حضرت ام عمارہ کی بلند خوانی کریں۔ سب سے پہلا کام کہ آپ گھر پر حضرت ام عمارہ نظم کو کھولیں اور اس کو پڑھیے۔ شاعر کا اسلوب و بیاں اور شعری خصوصیات تحریر کریں۔ ہم نے شروع میں ابتدا میں شاعر کا اسلوب بیاں پڑھا۔ آپ اس کو شروع میں کام کرنے سے پہلے تحریر کریں گے اپنے اردو ادب کی کاپی پر۔ اشعار کی تشریح تحریر کریں۔ جو ہم نے اشعار پڑھے صفحہ نمبر 78 پر جو موجود تھے، ان اشعار کو یہاں اس صفحے پر 8 اشعار ہیں، ہم نے 4 اشعار کی صورت میں انہیں سمجھا۔ اس وقت آپ ان 4 بند کی صورت میں آپ اس کی تشریح تحریر کریں گے۔ اس کے بعد الفاظ کے معنی تحریر کریں۔ میں نے آپ کے سامنے جو نئے الفاظ کی فہرست ترتیب دی تھی، آپ نے ان الفاظ کو پڑھا، معنی کو سمجھا۔ امید کرتی ہوں کہ وہ الفاظ معنی بھی اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ تو یہ آپ کے اس سیشن کا تحریری کام ہے، جسے آپ انتہائی عمدگی اور احسن طریقے سے اپنے اردو ادب کے رجسٹر پر مکمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔